جی ڈاکٹر صاحب. جی السلام علیکم. علی ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. میں یہی کہہ رہا تھا آپ سے کہ کورونا نے جہاں ہمیں الگ کیا ایک دوسرے سے، وہاں ٹیکنالوجی نے ہمیں جوڑ بھی دیا. بالکل. ہم لوگ کہاں ٹیکنالوجی کو دیکھا کرتے تھے ڈاکٹر لوگ، ہم تو مریضوں سے باہر ہی نکلتے تھے. نہیں، اور پھر 4 سال سے میری آپ کی رفاقت ہے کسی نہ کسی حوالے سے، لیکن ملاقات آج پہلی دفعہ ہو رہی ہے. چلیں، وہ ملاقات ہوتی ہے، آدمی کو وہ دل سے راہ ہوتی ہے، تو بس یہ موقع بن گیا آج بات کرنے کا آپ سے. بالکل. I am really very very honored and excited. Same here. تو آج میں چاہ رہا تھا آپ سے نظم کے حوالے سے بات کی جائے. ایک مستند معتبر عہد حاضر کا حوالہ ہیں آپ. بہت محبت آپ کی. بہت سارے لوگ آپ کی بات سننا اور سیکھنا چاہتے ہیں اس سے. جی ضرور. تو کہاں سے شروع کریں ہم؟ جب نظم کی بات شروع کرتے ہیں تو کہیں سے بھی شروع کر دیتے ہیں کہ غزل سے نظم کی طرف کیسے آیا اردو لٹریچر ہمارا. ہاں، اردو کے بارے میں اگر ہم کہیں تو کہتے ہیں کہ شاعری کی بنیاد جو ہے وہ امیر خسرو سے ہوئی اردو میں. تو وہاں سے اگر آپ سفر ہمارا شروع کروائیں اور ہمیں بتائیں کہ وہاں سے نظم بھی آپ پاس بھی آئی ہوگی. رضوان بھائی ایک بات میں کلیئر کر دوں کہ میں آپ ہی کی طرح میڈیکل پروفیشن کا بندہ ہوں، تو میں نے ایکیڈیمکس آف اردو لٹریچر اس طرح سے نہیں پڑھی. ظاہر ہے میرا اوڑھنا بچھونا تو ادب رہا ہے، تو میرا خیال ایکیڈیمک گفتگو کا لطف بھی نہیں ہوتا. ہم جیسے لوگ جو اس طرح سے ایکیڈیمکس کو جنہوں نے پڑھا نہیں ہے، تو ہماری جو اسٹڈی ہوتی ہے وہ بڑی سلیکٹیو سی ہوتی ہے، کہ جو ہماری روحانی جدوجہد کو مدد دیتی ہے، جو ہمیں سمجھاتی ہے کہ ہم کیا کریں گے آگے، جو ہمارا بینٹ آف مائنڈ ہوتا ہے، رجحان ہوتا ہے. تو بات تو اس کی یہ ہے کہ امیر خسرو کا ذکر آپ نے کیا، تو اردو بذات خود بھی تو انہی زبانوں سے، فارسی اور عربی سے نکلی نا. تو اس طرح تو ہم بہت دور تک بہت لمبا ہو سکتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ نظم کا جو سفر ہے، اگر میر کے زمانے سے لیں آپ، جو میرا خیال ہے ان ریٹروسپیکٹ اس سے پیچھے جانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. نہیں، میں صرف اس حوالے سے کہہ رہا تھا کہ مثنوی اور وہ آ جائے گی باتیں ہوں گی اردو میں اس سے پہلے بھی. جی بالکل. اصل میں بات یہ ہے کہ اس میں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمیں ہماری اردو کی اصل روایت جو ہے وہ غزل کی ہی روایت ہے. اگر ہم پرانے حوالے سے دیکھیں تو غزل ہی کی روایت ہے، اور مثنوی، قصیدہ، مرثیہ، یہ سب تقریباً لگ بھگ غزل کی فارم ہی مجھے وہ دکھائی دیتی ہیں. اگرچہ ان میں وحدت تاثر جو ہے، ان میں جو ایک یونٹی آف تھاٹ کہہ لیں آپ، مرثیہ ہے تو ایک مرثیہ چل رہا ہے، لیکن اس میں آپ اوزان کو دیکھیں، بہور کو دیکھیں، ایون قوافی کو دیکھیں، تو وہ مزاجن غزل کے بہت قریب ہے. اب اگر اسی کو ہم اپلائی کر دیں پہلے نظم گو کے حوالے سے، تو اردو کی تاریخ کا پہلا نظم گو تو نذیر اکبر آبادی تھا. بالکل. تو مطلب جس چیز کو ہم نظم کہتے ہیں وہ قصیدہ تو نہیں ہے نا، وہ مرثیہ بھی نہیں ہے، وہ مثنوی بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کے الگ نام ہیں، ان کے الگ ڈیفینیشنز ہیں، ان کے الگ پیرامیٹرز ہیں، لکھنے کے بھی اور پرکھنے کے بھی. تو جو نظم جسے ہم کہتے ہیں وہ پہلی دفعہ ہم دیکھتے ہیں تو نذیر اکبر آبادی کے ہاں نظر آتی ہے. اور وہ زمانہ تھا جو میر کا زمانہ تھا، یعنی 250-300 سال پہلے کر لیں. مجھے یاد نہیں ہے کتنے سال ہوئے ہوں گے، لیکن اس زمانے سے وہ نظم چلی. اس کے بعد آپ چلتے آئے تو بہت سے معروف غیر معروف لوگوں نے غزل ہی کے ڈھنگ میں نظم کہی. جیسے مطلب ہے کہ مثالیں اب بہت ساری دی جا سکتی ہیں، لیکن میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم یہ آزاد نظم اور نظم کی موجودہ صورت تک کیسے پہنچے. جی. تو اس میں مجھے یاد آتا ہے کہ 1900 میں 1900 اپنا جو سال ہے، عبدالعلیم شرر نے ایک نظم لکھی جو
قوافی کے بغیر تھی، اور اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ پہلی آزاد نظم تھی، یا اس نے آزاد نظم کا رستہ ہموار کیا. اچھا. یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کہ بلینک ورس، وہ آئی عبدالحلیم شرر کے وہ ڈرامہ ٹائپ انہوں نے ایک نظم لکھی تھی جس میں سے انہوں نے قوافی اڑا دیے، اور جو قوافی اڑائے تو انہوں نے اس کو نظم بنا دیا. یعنی قوافی غزل کی ایک ہے نا. بالکل بالکل بالکل. ہاں. تو اس نظم کو راشد تک نے یہ کہا، راشد نے بھی، کہ شرر نے دراصل آزاد نظم کی بنیاد رکھی، اور وہ شیکسپیئر سٹائل کا انہوں نے ایک منظوم ڈرامہ لکھا. تو وہ بہر پوری تھی، صرف اس میں قوافی نہیں تھے. ہاں جی. یعنی اگر آپ کہیں نا جی یہ نظم معرہ جسے کہتے ہیں، نظم معرہ کی تعریف یہ ہے کہ اس میں قوافی نہیں ہوتے، اور جو مصرے ہیں وہ مساوی الوزن ہوتے ہیں. اچھا. جیسے غزل میں مصرے مساوی ہوتے ہیں ایک غزل میں، اسی طرح اس نظم میں بھی مساوی الوزن تھے نظم معرہ میں، لیکن اس میں قوافی کا اہتمام نہیں تھا. اس پہ کوئی شمس الرحمان فاروقی کی بات یاد آتی ہے کہ قوافی جو ہیں وہ نظم کے لیے، شاعری کے لیے ضروری تو نہیں ہے. اگر ملٹن اور اپنا شیکسپیئر بغیر قوافی کے دنیا کی سب سے بڑی شاعری کر گئے تو قوافی پھر لازمی تو نہ ہوئے نا. تو وہ 1900 جو ہے that was the point of departure from our conventional forms. تو یہ اثر جو آیا ہے یہ انگریزی ادب سے ہمارے ادب میں آیا نا. جی بالکل. اس میں بالکل اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ بھی سوال کیا جاتا ہے جی کہ غزل کے بعد ضرورت کیا پڑی نظم کی. بالکل. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غزل تو اس زمانے کی ہے جب مطلب ہے کہ جو فقیر گا رہا ہوتا تھا وہ آپ کو گایا کرتا تھا، اس کی آواز سے آپ جاگتے تھے. زندگی اتنی پرسکون اور اتنی خاموش، تو اس کے ساتھ غزل بڑی اچھی چلی. لیکن آپ اس کو جو 1857 کی جو جدوجہد ہے نا اس کے حوالے سے بھی دیکھیں نا، تو اس کے بعد یہ، بلکہ میں میرے خیال میں غلط کہہ رہا ہوں، غالباً 1874 میں، مطلب وہی اگین آئی ایم ناٹ اے اسٹوڈنٹ آف لٹریچر ایز فارملی، تو غالباً 1874 میں یہ تبدیلیاں رونما ہونی شروع ہو گئی تھی، جس میں ہم کہیں گے کہ جی کہ یہ غزل سے ڈپارچر کا ایک پوائنٹ جو ہے نا وہ اس وقت آ گیا تھا. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اچھا اب یہ جو غیر مکفہ جسے ہم نظم کہتے ہیں، تو اس میں ایک انگلش اس کو بلینک ورس میں نے شاید پہلے کہا ہے، ایمبک میٹر جو ہوتا ہے انگریزی کا، وہ اپلائی کیا ہے انہوں نے نا، ہمارے جو شاعر جنہوں نے نظم معرہ کا آغاز کیا. تو یہ وہ نظم ہے جو ایمبک میٹر میں ہے اور بندوں میں نہیں ہوتی، مطلب بند نہیں ہوتے اس میں، لیکن وزن میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو باقی اس کے بعد اگلا جو یہ سنگ میل قرار دیا تھا راشد نے بھی. اس کے بعد آپ آ جائیں تو آ جاتی ہے نظم آزاد جسے ہم کہتے ہیں ورس لبرا، اور وہ فری ورس. یہ فرانسیسی اثر اب شروع ہو رہا ہے ہماری لٹریچر میں. جی بالکل. نہیں، ہاں فرانسیسی بھی اور انگریزی بھی، ان دونوں جو ملکوں کا ادب ہے، زبانوں کا ادب ہے، انہوں نے اردو پہ بہت گہرے اثرات مرتب کیے اگر ہم اپنی نظم کا مطالعہ کریں تو. تو جب وہ فری ورس آئی تو فری ورس کا مطلب آزاد نظم ہے. صحیح. تو وہ آزاد نظم جو ہے وہ تقریباً اگر ہم دیکھیں تو اس میں بھی نام تو بہت سارے آتے ہیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ شرر کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نے راستہ کھول دیا. لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ پہلی آزاد نظم جو ہے وہ کس شخص نے لکھی تو اس کا نام تصدق حسین خالد ہے. اچھا صحیح. ٹھیک ہے نا. تو اس کا نام آزاد نظم نہیں لکھا، اس کا نام رکھا شیر آزاد. اچھا. یعنی لفظ اس نے شیر استعمال کیا اور ساتھ آزاد لگا دیا. تو اب اس میں قوافی تو پہلے ہی نہیں تھے، اب بہر سے بھی آزادی ہو گئی ہے نا.
نہیں بحر سے آزادی نہیں ہوئی. پھر یعنی اس میں آزادی یہ ہوئی کہ آپ مصروں کو چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں, چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں, ٹھیک. یعنی جیسے مساوی الوزن مصرے ہوتے ہیں غزل میں, ویسے نہیں. اس کے بعد وہ پابند نظم میں بھی اس طرح ہوتے ہیں نا, مساوی الوزن ہوتے ہیں. بالکل. لیکن جو آزاد نظم ہے اس میں مساوی الوزن نہیں ہوتے, مطلب یوں سمجھ لیں کہ مساوی ٹکڑے نہیں ہوتے. بالکل ٹھیک. پیارے دل کی رات میں چراغ سا چلا گیا, ملا نہیں تو کیا ہوا, وہ شکل تو دکھا گیا, یہ برابر ہے. تو نظم میں مطلب ہے آپ دیکھ لیں کہ نظم میں تم اگر چنتے زمرد چنتے, ساری دنیا میں اگر چنتے تو یورپ چنتے, اوج پر پہنچے ہوئے ملک کا پرچم چنتے, تم نے کیوں خاک میں روندے ہوئے کنکر کو چنا, تم نے کیوں مجھ کو چنا. یہ جیلانی کامران کی نظم ہے. تو آزاد نظم جو ہے, میں یہ بتا رہا تھا کہ تصدق حسین خالد کا نام لیا جاتا ہے, لیکن کریڈٹ بھی ان کو ملتا ہے کہ انہوں نے اس فارم کو دریافت کیا, لیکن انہوں نے اس کا نام آزاد نظم قرار نہیں رکھا, انہوں نے شعر آزاد کا شعر آزاد رکھا. صحیح. اب جب اس کے بعد آتے ہیں تو قابل ذکر لوگوں پہ ہم ذکر کر سکتے ہیں, ہم تاریخ تو پوری بیان نہیں کر سکتے. تو اس کے بعد دو بندے بڑے امپورٹنٹ آئے, راشد اور میرا جی. اب ان لوگوں نے تو پھر کمال کر دیا نا, خاص طور پہ راشد نے, کہ راشد نے جو آزاد نظم لکھی وہ بذات خود ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ اردو شاعری کی ہسٹری میں ہے. ایک اسکول بن گیا وہاں سے. جی بالکل. انہوں نے اسکول تو آگے بہت سارے بن گئے نا, یعنی فارم, یعنی جسے کہتے ہیں حیات. اچھا ایک بات اور میں کر دوں کہ ہم بات کرتے حیات کو اور فارم کو کنفیوز کر دیتے ہیں, جس سے یہ گمان پیدا ہوتا ہے کہ جیسے نظم مورا کوئی اور فارم ہے, یعنی صنف جسے ہم کہتے ہیں. یہ ساری اسلاف مرثیہ جیسے پہلے ہم بات کر چکے ہیں, یہ ساری چیزیں ربائی یہ نظم کی شکلیں ہیں, لیکن یہ فارم ہے نظم, اور جو اس کی شکلیں ہیں ان کو ہم حیات کہیں گے. تو حیات کے اعتبار سے آزاد نظم سب سے بڑی بغاوت ثابت ہوئی. اور اچھا صنف وہ ہوتی ہے جس میں آپ اتنی دفعہ لکھیں کہ نئے لکھنے والے کو پتہ چل جائے کہ یہ ایک ایسی صنف ہے جس میں اس طرح لکھنا چاہیے. صحیح. لیکن جب آپ آغاز کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس میں حیات کا ایک تجربہ کر رہے ہوتے ہیں, اور صنف کو آپ دھیان میں نہیں رکھتے, وہ پھر بالآخر صنف بن جاتی ہے. پھر اس کے وہ پیرامیٹرز ڈٹرمن ہو جاتے ہیں نا, ڈٹرمن ہوتے چلے جاتے ہیں نا. اب راشد کا دیکھیں نا, راشد کی جو زبان ہے وہ بیسیکلی غزل کی زبان ہے. مطلب اس میں آپ کو فارسی تراکیب نظر آئیں گی, اس میں آپ کو کلاسمہ نظر آئے گا, لیکن وہ غزل نظر نہیں آئے گی, وہ غزل نہیں ہے, وہ نظم ہے. لیکن انہوں نے وہ جو مفرس زبان ہے اس کو اتنے سلیقے سے اپنی شاعری میں برتا کہ وہ ایک بالکل ہی نئی چیز بن گئی. واہ, بالکل صحیح. واہ. لیکن راشد صاحب جو ہیں وہ اپنی عظمت کے ساتھ ساتھ غزل کی روایت سے بھی جڑے ہوئے ہیں. یعنی غزل پڑھنے والا شاعر جو ہے وہ راشد کو جب پڑھتا ہے تو اس کو لطف سخن بھی حاصل ہوتا ہے. یعنی اصل میں آزاد نظم میں معنی ضرورت بنے نا, یعنی آپ کا میرا, آپ امریکہ میں رہتے ہیں, میں پاکستان میں رہتا ہوں, ہم ایک بالکل چینج ورلڈ میں رہتے ہیں, اس ورلڈ سے جو غزل کی وہ دنیا تھی. تو ان لوگوں کو بھی مغربی ادب کو انہوں نے ترجمہ کیے, مغربی ادب کو انہوں نے ڈٹ کے پڑھا. یہ بڑے لائق لوگ تھے. یہ ہم ایسے کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم وہاں سے یہاں تک پہنچ کے, ایسے نہیں پہنچے. اس میں ہمارے بڑوں کا بہت زیادہ, ان کا علم, ان کا بہت زیادہ محنت, ان کا بہت زیادہ مطالعہ, ان کی بہت زیادہ مشقت اور ان کی عظیم صلاحیت, ان چیزوں کا بڑا دخل ہے. تو راشد میں دیکھیں نا آپ, ایک گرینجر ہے, جیسے وہ ممبر پہ چڑھ کے خطاب کر رہا ہوں, ایک بڑا آدمی بول رہا ہے, وہ اوپر سے ذرا اپنی کھڑکی سے باہر تو دیکھو, خدا کا جنازہ لیے جا رہے ہیں فرشتے. واہ, بالکل. اسی ساحر بے نشان کا جو مغرب کا آقا تھا, مشرق کا آقا نہیں تھا. اب یہ لائنیں جو ہیں آپ غزل میں تو نہیں کہہ سکتے.
ہے نا, یا مر گئے اسرافیل پر آنسو بہاؤ, یا حسن کز اگر آپ دیکھیں تو راشد کے ہاں جو نظم آئی وہ آئی فارسی روایت سے اور غزل کے حوالے سے. بالکل ٹھیک. لیکن ساتھ جو ان کے تھے وہ میرا جی تھے. میرا جی کو ایک تو زیادہ عمر نہیں ملی, جلدی فوت ہو گئے. نمبر 2, وہ بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے جس طرح راشد تھے. ان کے پاس جو تجربہ تھا یا مطالعہ تھا وہ ہندی گیت کا تھا اور اپنے ارد گرد کی جو زندگی ہے اس کا تھا. تو ان کی نظم جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو بالکل ہی اور طرح کا مطلب ایک ماحول نظر آتا ہے جو اپنی جگہ پہ بڑا عام ہے, جو بہت خوبصورت ماحول ہے. تو وہ یہ دو بندے جو ہیں, میری تصدق حسین خالد کو ہم بطور انیشیٹر آف دس جانرا اور راشد اور میرا جی کو ہم ان لوگوں میں شمار کریں گے جنہوں نے اس صنف کو اردو میں مستحکم کر کے پکے قدموں پہ کھڑا کر دیا. اب ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے میرے, اس کے بعد ہم ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے میرے, اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. جی, سوال یہ ہے کہ یہ دونوں کا جو آپ نے نام لیا, راشد کا اور میرا جی کا, ایک جو ہے وہ بہت کتابوں سے انہوں نے علم سیکھا, پڑھا لکھا, انگریزی اور فرانسیسی ادب کو بھی پڑھا, اور ایک ایسے ہیں جنہوں نے نہیں پڑھا. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ شاعری میں یہ جو کتابی علم ہے اس کی کتنی اہمیت ہے؟ بہت امپورٹنٹ بات ہے. پہلی بات تو یہ کہ میں یہ کہہ دوں کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ میرا جی نے پڑھا نہیں ہے. مطلب میں ان کو ان پڑھ نہیں کہہ سکتا, نعوذ باللہ. بہت محترم وہ شاعر ہیں, بہت بڑے شاعر ہیں. لیکن آپ کا سوال اس سے چونکہ نکل آیا تو اچھا ہو گیا, یہ بات ہو گئی. لیکن سر بات یہ نہیں ہے کہ کتابوں سے آپ اکتساب کر کے بہت بڑی شاعری کر سکتے ہیں, ایسا نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے ایلیٹ کو پڑھا ہے, اگر آپ نے شیکسپیئر کو پڑھا ہے, اور ایک شاعر نے ان دونوں کو نہیں پڑھا, اگر آپ نے راشد کو پڑھ رکھا ہے, آج کے دور کی بات کر رہا ہوں, اور آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا کمال کیسے دکھاتا ہے, اور میرا جی کو پڑھ رکھا ہے کہ وہ کیا چیز کہاں چھپا جاتا ہے آپ سے, تو آپ پھر جب آج نظم لکھیں گے تو آپ کے پاس وہ علم تو نہیں ہوگا نا کہ نظم میں پہلے کمالات دوسری زبانوں میں یا آپ کی اپنی زبان میں کیا کیا ہو چکے ہیں. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ علم حاصل اکتساب کے لیے نہیں کرتے, اس کو استعمال کر کے اپنی تخلیقی صلاحیتوں میں رچاؤ ایک پیدا کر دیتے ہیں, اور آپ کی شخصیت کی تعمیر میں وہ علم کام آتا ہے. اور آپ پھر جب شاعری کرتے ہیں تو آپ کا نفس مضمون, اس کو بیان کرنے کا قرینہ, اس میں لاشعوری طور پر آپ کا وہ علم آپ کے کام آتا ہے. اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ دیکھیں ساغر صدیقی, ایک اس بڑا پیار آتا ہے اس کو بیچارے پہ, لیکن دیکھیں وہ سڑک پہ پڑا ہوا ہے, نشے میں ہے, لوگ پیسے دیتے ہیں, وہ جناب غزلیں موضوع کر کے ان کو پکڑا دیتا ہے. لیکن ایک پڑھا لکھا شاعر جو ہے, جو وہ کوئی نہ کوئی, جیسے راشد صاحب کو دیکھ لیں, راشد صاحب جو ہے اچھے بڑے عہدوں پہ رہے ہیں. یعنی ایک جو روایتی تصور ہمارے ہاں شاعر کا ہے جو ہمارے گھروں میں بھی رائج ہے اب تک, ایک بیکار آدمی ہوتا ہے, سوچ میں پڑا رہتا ہے, عشق میں مبتلا رہتا ہے, اور جناب اس کے علاوہ اس کو کام کروں. تو اب تو وہ مجھے عرفان صدیقی کا شعر یاد آتا ہے مرحوم کا, کہ ہمارے دل کو ایک آزار ہے, ایسا نہیں لگتا کہ ہم دفتر بھی جاتے ہیں, غزل خوانی بھی کرتے ہیں. تو ہم تو یہ سارا علم جو ہے جیسے میڈیکل سائنس ہے, میں نے تو پوسٹ مارٹم کرتے ہوئے نظم لکھی ہے. کیا بات ہے. تو علم جو ہے سر, وہ علم آپ کو شاعری, دیکھیں شاعری کرنا تو ایک وہبی ایک بسف ہے نا, کہ آپ یہ شاعر ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, آپ کے اندر یا تو وہ چیز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. ورنہ تو ہر آدمی جو پڑھ رہا ہے اور بہت زیادہ شاعری کو پڑھ رہا ہے وہ بڑے آرام سے شاعری کر لے, ایسا نہیں ہوتا. تو یہ میرا خیال ہے جواب ہو گیا اس کا. سیریبرل جو ہے علم, اس کے علاوہ جو انٹیوٹیو علم ہے اس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ شاعری کا تعلق اس وجدانی علم سے ہے جو انسان کے اندر
اس میں میں اضافہ کر دوں کہ ایک انپڑھ آدمی، انپڑھ سے مراد میں کسی ڈیروگیٹری سینس میں استعمال یا ڈسمسو ہو کے نہیں کہہ رہا، ایک زیادہ پڑھا لکھا آدمی جب اس کو انٹیوٹیو کوئی انسپریشن ہوتی ہے تو وہ انہیرنٹلی یا ان بلٹ انداز میں اس کے اظہار میں راستہ پا لیتی ہے، اور زیادہ ریفائنڈ بھی ہوتی ہوگی. ظاہر ہے. بالکل. اچھا، اب تک جو ہم نے بات کی اس حوالے سے ایک سوال اور دماغ میں آ رہا ہے کہ اگر ہم نذیر اکبر آبادی سے بات شروع کریں تو بیچ میں بہت سارے لوگ اور آئے، الطاف حسین عالی صاحب ہے، آزاد ان سے بھی امپورٹنٹ ہے، آزاد اور اکبر الآبادی اور یہ وہ سب بہت سارے لوگ آئے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ عبدالحلیم شرر، شرر کا تو نام کیا میں نے، غیر قوافی کر کے اس کو، اور اس کے بعد پھر یہ آزاد نظم. تو یہ جو 3 سٹیجز میں ہم نے بات کی ہے، پوچھنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ غزل میں وہ بات پوری نہیں ہو پاتی تھی تو نظم کی اس لیے ضرورت پیش آئی، پھر بلینک ورس کی اور پھر فری ورس کی، مطلب، اور اب الٹیمیٹلی ظاہر ہے ہم نثری نظم کی بھی بات کریں گے. تو یہ کس طرف جا رہے ہیں ہم؟ یہ ایکسپریشن مطلب ہو نہیں پا رہا ہے، ہم اس کو مزید. رضوان بھائی آپ اس کے لیے اپنے خطے کی تاریخ کو دیکھ لیں. اوکے، دیکھیں آپ کی غزل آئی مطلب غالب تک آ گئی، کسی حد تک اقبال تک آ گئی. غزل تو آج بھی چل رہی ہے نا، لیکن یہ جو 1930s ہے، جو راشد کا زمانہ ہے یا 1900 ہے، اب ان دونوں کے درمیان 2 جنگیں عظیم جو ہوئی ہیں ان کو نہیں دیکھ رہے آپ. پھر آپ اس کلونیل سماج کو دیکھیں جس کے زیر تحت ہم لوگ تقریباً 100 سال رہے ہیں. بالکل. تو وہ ان 100 سالوں نے بہت کچھ بدلا ہے ہمارے ملک میں. تو اس میں ماڈرنائزیشن آئی، اس میں زندگی کے اطوار بدلے. آپ نے پینٹ کبھی پہنی نہیں تھی اس خطے میں، آپ نے کبھی ٹی شرٹ کا تصور نہیں تھا، ٹائی کا کوئی تصور نہیں تھا، ایون کرکٹ ہی کھیلی جاتی تھی یہاں. بالکل صحیح ہے. تو ریل گاڑی تھی ہی نہیں. تو یہ سارے جو آپ کی زندگی کے مظاہر بدلے تو نیچرلی آپ کا اس کو بیان کرنے کا جب آپ نے غزل میں کوشش کی تو آپ نے منہ کھائی. اس کی وجہ یہ ہے کہ غزل میں آپ کھل کھلا کے تو بات کر ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا، آپ کو غزل تو میں یہ غزل کو انڈرمائن نہیں کر رہا، نہ میں غزل کو کم تر کہہ رہا ہوں. غزل مجھے بہت پسند ہے، میں نے لکھی بھی ہے بہت. چونکہ نظم پہ بات کریں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ غزل تو اپنی جگہ پہ رہی نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ صدیوں کی جو ہماری نفسیات ہے ہمارے معاشرے کی، اس کا ایک حصہ تو غزل نہیں سیٹسفائی کیا نا، اور اب تک کر رہی ہے. بالکل. لیکن اس میں جو چیز ایڈ ہو گئی، یعنی جو ایک ماڈرنائزیشن ایڈ ہوئی. اب آپ دیکھیں نا، اگر پیچھے چلے جائیں تو آپ کو اس خطے میں بیرونی ادب کے یعنی دوسری زبانوں کے ادب کی کوئی نشانی نہیں ملتی. یو کانٹ فائنڈ کہ کہاں پہ اچھا کیا ہوا. تو آپ نے جب بائٹ آف ادب پڑھا ہی نہیں، یعنی دنیا آپس میں کنیکٹڈ ہی نہیں تھی اس وقت، کیونکہ وہ ذرائع ابلاغ نہیں تھے، وہ ذرائع آمد و رفت نہیں تھے، اس طرح سے آپ آ جا نہیں سکتے تھے. پھر ہمارے خطے میں ہم آکوپیشن کا شکار ہو گئے، ہمارے اوپر انگریز حکمران ہو گیا، لیکن اس نے کچھ دیا بھی آپ کو. تو وہ جو ایک طرز زندگی بدلا ہے، اس کی وجہ سے آپ کے افسانہ کہاں سے آیا؟ یو ہیڈ نوٹ شارٹ اسٹوری بیفور. آپ کا ناول بھی نہیں تھا، ہمارے پاس داستانیں ہوتی تھی نا. وہی جو رات کو بیٹھ کے تو جناب ایک بڑا چسکا لگا کے ایک بزرگ بیٹھ جاتا تھا، وہ گھڑ دیتا تھا، یا کوئی روایات میں سے داستانیں تھیں. لیکن جو ناول ہے ایز سچ، یا جو شارٹ سٹوری ہے جسے ہم فکشن کہہ لیں اوور آل، وہ بھی ہمیں ویسٹرن دیا ہے، اس میں حرج کو نہیں ہے. اور اسی طرح غزل کے ساتھ ساتھ نظم بھی ہمیں ویسٹ کی دین ہے. ٹھیک ہے. ہاں، لیکن میں اس ایکسپریشن کی بات کر رہا تھا کہ ہم جب
بلینک سے فری ورس اور پھر فری سے پروز کی طرف آتے ہیں تو مطلب ہم جو ہے وہ فارم کو سیکریفائس کر کے اپنے آئیڈیا اور ایکسپریشن کے اوپر ایمفیسائز کرنا چاہ رہے ہیں اس وقت بتدریج. نہیں دیکھیں اس میں تھوڑا سا نا ایک غلط فہمی پیدا ہو رہی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ سیکریفائس کسی چیز کو آپ نہیں کر رہے بالکل اوکے بات یہ ہے کہ آپ نے دو چیزوں کا خیال رکھنا ہے. نمبر 1 کہ آپ شاعری کر رہے ہیں, جھک نہیں مار رہے. یو آر ڈوئنگ پوئٹری ان وٹ ایور فارم. اگر آپ غزل لکھ رہے ہیں تو پتہ چلنا چاہیے کہ آپ شاعری کر رہے ہیں, کمال کی کر رہے ہیں. یعنی شاعری میں دوسرا تیسرا ڈبہ ہوتا ہی نہیں ہے, یعنی اسٹرین میں کوئی درجہ ہوتا ہی نہیں تیسرا. آپ یا نمبر 1 ہے یا کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ اگر آپ اس طرح کے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں تو سر آپ کی یہ باطنی ضرورت کے تحت یہ اصناف وجود میں آئیں گے. آپ نے ماڈرن دکھائی دینے کی کوشش میں یہ کام نہیں کیا. آپ نے روایت شکن ہونے کا تمغہ لگانے کے لیے اپنے سینے پہ اس طرح کی حرکتیں نہیں کی. اس کے پیچھے آپ کے 2 ٹولز تھے. ایک آپ کی وہ ذات جو اپنا اظہار چاہتی تھی اور اس کو راستہ نہیں مل رہا تھا, اور ایک وہ ذات جو آپ کو دنیا بھر کے ادب سے متعارف کرا رہی تھی. اور آپ پھر سوچتے تھے کہ یار ہمارے ادب میں یہ باتیں کیوں نہیں ہیں. تو اس وجہ سے یہ پھر آہستہ آہستہ لوگوں نے اس پہ مطلب کیا ہے. عظمت اللہ خان مجھے یاد ہے, انہوں نے ایک کسی فارن شاعر کا, مجھے نام بھول رہا ہے, کیا نام تھا, وہ جو اکثر شب تنہائی میں کچھ دیر پہلے نیند سے گزری ہوئی دلچسپیاں, وہ جو ریشما نے گایا بھی ہے بالکل, وہ اصل میں ترجمہ ہے غالباً نادر کاکوروی کا. اچھا, اگر میں نام غلط نہیں لے رہا تھا. اوکے. اور وہ کسی انگریزی نام کا ہے. اسی طرح عظمت اللہ خان یعنی جن کی غیر مکفہ نظم میں نے کہا 1900 میں آئی ہے, وہ اس سے پہلے اور بعد میں انگریزی سے تراجم کر رہے تھے. اچھا, یعنی وہ یہ کہ وہ ایک عمل ہوتا ہے نا, جیسے میں اب ایک فکشنل پیس پڑھتا ہوں بہت بڑا, میں ڈان کیوٹے میں نے پڑھا فرض کرو, تو میں سوچتا ہوں کہ یار اس طرح کا ناول میں لاشعوری طور پہ اپنے اردو کے ناولوں کو کمپیئر کرنے لگ جاتا ہوں. کیا کھڑے اگر میں کافکا کا ٹرائل پڑھتا ہوں, میں کہتا ہوں ہم نے کیا لکھا ہے. اگر میں مارکیز کا 100 Years of Solitude پڑھتا ہوں, یا میں دوستویفسکی کے سارے ناول پڑھتا ہوں, کرائم اینڈ پنشمنٹ پڑھتا ہوں, برادرز کرامازوف پڑھتا ہوں, دا ایڈیٹ پڑھتا ہوں, تو لامحالہ میں کمپیریزن تو کروں گا. اردو کے ناول کہاں کھڑے ہیں اور یہ کیا چیزیں ہیں, کیا مطلب کمال کے وار اینڈ پیس کیا چیز ہے. وہ جو تقابل تھا اس نے ہمارے ذہین لکھنے والوں میں یہ تحریک پیدا کی کہ ہم بھی دنیا بھر کے ادب کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو سکیں اور ہم اپنا اظہار بھی کر سکیں, کیونکہ ہم بھی تو اس طرح کے ہو گئے نا جس طرح کے وہ لوگ تھے. تو یہ تو نیچرلی آپ مجھے اس سوال تک لے آئے جو سوال مجھے ضروری پوچھنا تھا آپ سے. کیا کہ ہم موجودہ دور میں اور پچھلی تاریخ کو دیکھتے ہوئے سب انٹرنیشنل سٹینڈرڈز آف پوئٹری کے حساب سے کہاں کھڑے ہیں؟ سر ہم جب سے تو نظم آئی ہے, کیونکہ غزل کی صرف ایسی ہے کہ جو بہت با کمال ہے لیکن اگر اس کو آپ ٹرانسلیٹ بھی کریں نا اس کا ایسنس اس طرح ٹرانسلیٹ نہیں ہوتا. یہ اس کی فارم میں ایک انہیرنٹ ہے, کوالٹی بھی ہے, ہینڈیکیپ بھی ہے ایٹ دا سیم ٹائم. لیکن نظم اینڈ دین پروز پوئم وچ اگین از نظم ہماری یقیناً اس معیار کی ہے جس کو ہم انٹرنیشنل سٹینڈرڈ سے کمپیئر کر سکتے ہیں. اچھا, مجھے کوئی اس معاملے میں احساس کمتری نہیں ہے. مطلب میں نہیں سمجھتا, میں اپنے متعلق بات نہیں کر رہا, یعنی اردو نظم کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ اگر اردو نظم کو دیکھیں اصل پرابلم کیا ہے. اصل پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں
غیر ملکی ادب کو اردو میں بہت ترجمہ کیا گیا. ریورس از ناٹ ٹرو. یاسمین حمید نے کیا اردو کی نظموں کو انگریزی میں ٹرانسلیٹ. آکسفورڈ نے میتھولوجی چھاپی, آپ پڑھ کے دیکھ لیں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ عالمی ادب. اگر نام ہٹا دیں کہ یہ پاکستانی پوئٹس ہیں تو آپ کو لگے گا کہ نہیں یار یہ تو مطلب انگلش کے پوئٹ ہیں کوئی. تو اس معاملے میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں کوئی کسی قسم کی مطلب ہے کہ اس میں جسے کہتے ہیں کہ کوئی کمی کا احساس ہوتا ہے یا احساس کمتری ہے یا یہ کہنا. نیچرلی دیکھیں, ہماری یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ کسی صنف کی ہماری زبان میں عمر کتنی ہے. بالکل. اگر کسی زبان جیسے انگریزی ہے اس میں اگر نظم کی آپ ہسٹری دیکھیں ان with reference to time, we stand nowhere. ہم نے اس ڈسکشن کا عنوان جو ہے وہ نظم کے 100 سال رکھا ہے, کیونکہ اس سے پہلے جو ہے وہ شاید وہ صرف پابند نظم تھی جس پہ غزل کا بہت بڑا. بالکل. ہم 100 سال کی زیادہ بات کر رہے ہیں میرے خیال میں. شروع میں تو چلیں وہ اس کی 100 سال کی بات کرنے کے لیے جو تمہید ضروری تھی شرر صاحب کی اور باقی لوگوں کی وہ تو ہو گئی. بالکل. 30s میں آئے نا راشد اور اس سے آگے اگر ہم بات لے جائیں. ہاں بالکل آگے جانا. جی آگے جانا چاہیے. فرمائیے کہ راشد اور میرا جی کے بعد کے دور کے بارے میں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ راشد اور میرا جی کے بعد اگلا مائل سٹون اردو نظم میں مجید امجد ہے. بالکل. شاعر اور بھی ہیں, یہ نہیں, جیلانی کامران ہیں, فیض صاحب ہیں. اچھا فیض صاحب نے آزاد نظم نہیں لکھی. فیض صاحب نے جو نظم لکھی ہے وہ مطلب مکفہ اور نظم مورا کے قریب رہی, غزل کے مزاج کے قریب رہی. فیض صاحب بہت زیادہ مطلب اس معاملے میں حوصلہ دکھانے والے نہیں تھے. مطلب ایکسپیریمنٹل بھی نہیں تھا, ایکسپیریمنٹل مزاج کے نہیں تھے نا. تو کیونکہ یہ بہت بڑا خطرہ ہوتا ہے. یعنی ایک شاعر اسٹیبلش جسے کہتے ہیں نا کہ جو مستند حیتیں ہیں, فارمز ہیں, ان میں لکھنا سیف ہوتا ہے نا. اب آپ نئی بات کر رہے ہیں, نئی صنف لے کے آ گئے ہیں یا نئی حیت لے کے آ گئے ہیں, تو آپ ایک خطرہ بھی تو مول لے رہے ہیں نا. تو وہ خطرہ مول لینے والے راشد تھے, میرا جی تھے. لیکن میں مجید امجد کا نام کیوں لے رہا ہوں؟ وہ اس لیے لے رہا ہوں کہ آپ راشد کو نہ کاپی کر سکتے ہیں نہ اس کے انفلوئنس میں شاعری کر سکتے ہیں. پتہ نہیں آپ نے وہ کبھی کیا یا نہیں. یعنی آپ کہیں کے نہیں رہتے. اگر آپ راشد کی کوئی بہر پکڑ لیں, راشد کی کوئی لفظیات یا اس کی کسی نظم کا اپنا کرینہ پکڑ لیں, تو آپ کو ہر بندہ انگلی اٹھا کے گا کہ یہ تو راشد کرم ہے. آپ بالکل بالکل. ایک دو لوگ جاننے والوں میں تو نام بھی لے دیتا ہوں, مطلب کیونکہ ظاہر ہے اس ادب میں نہ میں یہ توقع کرتا ہوں کہ میرا کوئی لحاظ کرے, نہ میں کسی کوئی پرسنل تو بات ہوتی نہیں ہے, یہ تو اصولی بات ہے. مجید امجد کا سر کمال یہ تھا, جو اس طرف آجے کی بات جو آپ نے پروز پوئم کی بات کی, کہ مجید امجد نے روزمرہ زندگی کو نظم میں اس طرح سمویا کہ حیرت ہوتی ہے. مطلب ایک دفعہ میں اور میرا بھائی چھوٹا افضال نوید, ہم بہت پرانی بات ہے 81 کی, موٹر سائیکل پہ آ رہے تھے, تو ایک بابا اچانک موٹر سائیکل پہ آ گیا, بڑی مشکل سے بچا وہ. تو میرے بھائی نے غصے سے کچھ اس کے منہ سے نکل گیا لاشعوری طور پہ. بابا جی کو کچھ نہیں کہا اس نے, نہ میں نے کہا, ہم چل پڑے. تو میں نے ان دنوں میں مجید امجد کو بہت پڑھا تھا, تو میں نے کہا افضال یار مجید امجد کی ایک لائن ہے کہ میں پیدل ہوں, مجھ کو جلوس جہاں سے انہی ٹھوکروں کی روایت ملی ہے. وہ مجھے گلے لگا کہتا ہے بہن کیا مصرع آپ نے سنا ہے. یعنی ایک پیدل آدمی کو مثلا اس میں ایک نظم, یہ اسی نظم کا عنوان ہے جلوس جہاں. اس کے دو منظر ہیں, ایک تانگے والا ہے
جو مطلب ہے کہ بہت روڈ ہے, سواریاں بیٹھی ہوئی ہیں, اکڑا ہوا ہے, اور آگے سے چھانٹے لہراتا ہوا جا رہا ہے. ایک ٹانگے والا ہے جو بہت مطلب ہمبل سا ہے لیکن خالی ہے, تو وہ روک لیتا ہے کہ آپ نے کہیں جانا ہے, دفتر جانا ہے, کچہری جانا ہے, کہاں جانا ہے. تو مجید امجد اس کو بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ غرض ہے, یہ غرض بندیاں ہی غرض بندیاں ہیں, میں پیدل ہوں, مجھ کو جلوس سے جہاں سے نہیں ٹھوکروں کی روایت کے لیے. اب یہ بات کرنا یہ صرف مجید امجد کا کام ہے, ٹھیک ہے نا. یا ان کی ایک نظم ہے, اس دن اس رفیلی تیز ہوا کے سامنے, اس میں ایک بچی ہے جو موٹر سائیکل چلا رہی ہے اور بڑی خوبصورت ہے, اور وہ کہتی ہے کہ وہ کہیں اس نے پڑھا ہے مجید امجد کے بارے میں کہ یہ تو بہت بڑا شاعر ہے ساہیوال میں, اور وہ کہتی ہے کہ آپ سائیکل پہ جا رہے ہیں, آپ پیدل جا رہے ہیں, اور روز جاتے ہیں یہاں سے چھوٹے سے کام کے لیے نوکری کرنے. اس میں نظم ہے, اور اس میں وہ آخر میں کہتے ہیں کہ بیٹی تو کسی کے نرم گلابی گال آنکھوں سے لگا کر گرگاوی کے تسمے کسنے بیٹھ چکی ہو, اور میں یہاں بیٹھا ہوا آج بھی اس راستہ دیکھ رہا ہوں, اس منزل کا جس میں تمہارے مطلب دل کی مطلب صداقت موجود تھی. میں اب کوٹ نہیں کر رہا, مجھے صحیح یاد نہ ہو تو میں کوٹ نہیں کرنا چاہتا, یعنی اس طرح کی شاعری آپ کو پہلے کہیں نہیں نظر آتی. اب آگے چلیں, مجید امجد کے بات کمپلیٹ کر دیں کہ مجید امجد کے آخری پورے دور کی جو نظمیں ہیں ان کو وزن میں پڑھنا بھی ممکن نہیں ہے عام کاری کے لیے. یعنی وہ ایسی بحر ہے جو ہے تو وزن میں, لیکن وہ نثری آہنگ کے بہت قریب ہو گئی, اور آدھے لوگوں نے یہ سمجھا یہ نثری نظم ہے. تو یہاں سے ابتدا ہو رہی ہے نثری نظم کی, یا ہو چکی؟ بالکل, میں اس کو ریلیٹ کرتا ہوں اس چیز سے کہ مجید امجد جو ہے اسی لیے بہت اہم آدمی ہے کہ اس نے نظم کو اس مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا جہاں سے ہر طرف راستے جاتے ہیں, راستے ہر طرف جاتے ہیں. واہ واہ. یعنی انہوں نے منٹو پہ جو نظم لکھی وہ راستہ بھی ایک ہے کہ میں نے اس کو دیکھا تھا اجلی اجلی سڑکوں پہ گرد بھری حیرانی میں, جب وہ اپنی خالی بوتل پھینک کے کہتا ہے دنیا تیرا حسن یہی بدصورتی ہے, دنیا اس کو گھورتی ہے. اور دوسری طرف یہ جو نظموں کا حوالہ دیا بے تحاشا نظمیں ان کی, تو اس میں وہ امکانات موجود ہیں. اس میں سے ایک راستہ نثری نظم کی طرف بھی جا رہا ہے. نہیں, وہ راستہ نثری نظم کی طرف جا رہا ہے, وہ خاصا بلک ہے اس کا. یعنی آخری دور کی 50-60 مجھے گنتی نہیں یاد, بہت ساری نظمیں ایسی ہیں جو میں نے بھی جب پڑھی تو میں نے کہا یہ وزن کیا ہے, یہ بحر کیا ہے, کس طرح پڑھو. تو آپ اگر ٹائم پیریڈ کو آپ دیکھیں, مجھے کہنا مشکل لگ رہا ہے کہ مجید امجد سے ہی شروع ہوئی. نو, یہ میں نہیں کہہ رہا, کیونکہ نثری نظم شروع ہوتی ہے 62 میں. اوکے. اور مجید امجد کی یہ کتاب چھپتی ہے 70s میں, ارلی 71, 72 یا 73 میں, شب رفتہ کے بعد. جو ان کی پہلی کتاب تھی شب رفتہ, اس میں اس طرح کا کوئی کمال مطلب انہوں نے نہیں دکھایا. مطلب بہت اعلیٰ شاعری تھی لیکن بہت کمال جسے کہتے ہیں وہ ان کی شب رفتہ کے بعد میں ہے اس کتاب میں. تو 62 میں نثری نظم آ گئی. اب نثری نظم بھی باہر سے آئی, جس طرح پہلی 2 اصناف آئی ہیں, آزاد نظم اور نظم محرہ. تو وہ ایک لسانی تشکیلات کی تحریک کا آپ نے سنا ہوگا, پتا ہوگا آپ کو, جو 1960s میں افتخار جالب اور ان کے دوستوں نے چلائی. انہوں نے مکمل طور پر غزل کو کہا یہ تو مردود ہے, اس کو چھوڑو. ایک تو کلیم الدین احمد نے کہا تھا نا کبھی کہ یہ وحشی صنف سخن ہے, تو 60 میں بھی انہوں نے کہا جی غزل لکھنی نہیں چاہیے. اصل چیز نظم ہے, یا نظم ہے یا پھر پروز پوئم ہے. ٹھیک. اس دور میں سب سے زیادہ بیرونی شاعر جو غیر زبان کا ادب ہے دوسرے ملکوں کا, سب سے زیادہ تراجم بھی اسی دور میں ہوئے. اچھا, ٹھیک ہے, 60, 61, 62, 63 ان دنوں میں.
تو اس نے بنیاد ڈالی پروز پوئم کی فارملی جسے کہتے ہیں. تو یہاں کون کون سے بڑے نام ہیں اس دور کے جو پروز پوئم؟ اس میں دیکھیں، اس میں اولیت کا جو دعویٰ ہے نا وہ تو 3-4 لوگوں کو ہے. مبارک احمد صاحب ہیں مرحوم، اور مسلم الرحمان صاحب ہیں، لاہور میں ہوتے ہیں، بہت مہربان، بہت کمال کے شاعر ہیں. احمد دمیش مرحوم کراچی کے، اور قمر جمیل مرحوم. یہ 4 لوگ ہیں جو نثری نظم کی تحریک کے ابتدائی 4 لوگ کہے جا سکتے ہیں. اچھا. تو ان میں مطلب استقامت سے قمر جمیل صاحب بعد میں مطلب شہر کے تھے، لیکن اس کے بعد یہ سلسلہ چل پڑا، اور اب مجموعے بھی آ رہے ہیں، نثری نظم کے کئی مجموعے آ چکے ہیں. تو یہ 60 سال کا عرصہ ہے، یہ 1960 سے لے کے اب 2020 تک. بالکل 60 ہو گئے، ہونے والے ہیں. تو اس میں کوئی اور صنف بھی سامنے آئی نظم کی، کوئی اور ہے؟ نہیں. اچھا، نہیں، اور کوئی میرے علم میں تو نہیں ہے، نہ میں نے پڑھی. تو اس میں اور کون کون سے نام ہیں جو اب آپ لیں گے نظم کے حوالے سے؟ صرف نثری نظم نہیں بلکہ باقی بالعموم ساری نظم. اچھا، مطلب آپ نام جو ہے کن لوگوں نے مطلب کام کیا ہے، یا جو میرے پسندیدہ ہیں یا قابل پسندیدہ ہیں وہ ہمارے لیے بہت اہم ہے، اور ویسے بھی جو مستند ہیں ان کے بارے میں بھی اگر آپ دیکھیں. بات یہ کہ یہ جو ہوتا ہے نا اس طرح کا کام بڑا ذمہ داری کا ہوتا ہے، لیکن دیکھیں جو سب سے بڑی تکلیف دہ بات بھی ہے اور عجیب بات بھی ہے کہ زمانہ کچھ ایسا بدلا ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کو جیلانی کامران تک، فیض نیازی، یہ لوگ جب 40s میں تھے تو they were known poets of the time. اور اس کی وجہ تھی ہمارے ذرائع ابلاغ. یعنی 60s میں تو آپ کا ٹی وی ہے پاکستان میں، اس سے پہلے ریڈیو پاکستان تھا، ریڈیو تھا صرف، اور غزلیں گائی جاتی تھی. تو وہ تو لوگ پہنچ گئے. اس کے بعد ایک پوری جنریشن ہے جن میں سے کچھ لوگ دنیا سے بھی گزر گئے، ان کا کہیں ذکر نہیں ہے. پھر اس کے بعد ان کے ساتھ ہی ہم لوگ بھی مطلب تھوڑے بہت فرق ہے، 8-10-12 سال کے فرق کے ساتھ ہم لوگ ہیں. تو اس میں دیکھیں عبد الرشید تھے، ثروت حسین تھے، غزال احمد سید ہیں، فہیم جوزی ہیں، نسرین انجم بٹی تھی. یعنی یہ قابل ذکر لوگ تھے جو مجھ سے تقریباً 10 برس پڑے تھے. اس کو اور نام بھی آ سکتے ہیں، وہ میرے ہم عمر لوگ ہیں جن میں آپ جاوید انور مرحوم ہیں، نصیر احمد ناصر ہے، وحید احمد ہے، انوار فطرت ہے، پروین طاہر ہے، یاسمین حمید ہے. تو یہ مطلب اور بھی ہیں، یہ نہیں کہ میں صرف ان کے نام پہ ختم کر رہا ہوں بات کو. ہماری بھی اچھی والی عمر ہو گئی ہے، تو ہمارے فوراً بعد جو آئے ہیں انہوں نے بھی بہت کام کیا. ان میں کوئی نام؟ ان میں مطلب فہیم شناس کاظمی ہے، ارشد معراج ہے، یہ اچھے نظم لکھ رہے ہیں، اور لوگ بھی ہیں مطلب. لیکن وہ ناموں کی خطونی سے بنا لے آدمی تو وہ پھر یا تو سوچ کے بیٹھا ہو کہ کون لوگ ہیں واقعی. تو اس حوالے سے میں نے صرف جو فوری طور پر میرے ذہن میں نام آئے وہ بالکل نام لینا ویسے بھی جو ہے وہ مطلب بے شمار لوگ ہیں جو آپ سوچیں تو دماغ میں آئیں، لیکن ہم تو ایسے ہی اس وقت چیدہ لوگوں کا اس لیے ذکر کر رہے ہیں جو فوراً ذہن میں آپ کے آ رہے ہیں. اس لیے جی. دوسرا رضوان بھائی نام لینا چاہیے، یہ بھی چلے بات کر دی جائے. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم اعتراف نہیں کرتے، جیسے میں نے ابھی اعتراف ہی کیا نا، یہ میرے کنٹمپریری ہیں، میرے کمپٹیٹرز بھی کہہ لیں ایک طرح سے، میں نے ان کا نام لیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو بندہ نام لیتا ہے اپنے معاصرین کا خاص طور پہ، وہ ایک اور چیز کا بھی اعلان کرتا ہے، اور وہ یہ اعلان ہے کہ اس کو اپنے آپ پر بھی کافی اعتماد ہے. بالکل صحیح بات ہے، بالکل. ورنہ لوگ تو کہتے ہی نہیں ہمیں کیا پتا ابھی نام ہم کیا لیں کسی کا، وہ ٹھیک ہے. تو نام تو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن چونکہ میں ناموں کی تیاری کر کے نہیں آیا تھا، ورنہ میں آپ کو میں ویسے بتاتا چلوں کہ میں نے بہت لبرل ہو کے، یعنی
जिसे कहते हैं खुले दिल से। मेरे 2 मज़ामीन हैं, सिर्फ मैं असनाफ के हवाले से बात करूं। एक मज़मून है 20वीं सदी के अवाखिर की गज़ल, ये मैंने सन 2000 में लिखा था, शबखून इंडिया में छपा था। उसमें मैंने एक प्रेडिक्शन की थी कि ये 15-20 शायर हैं, इनके अलावा सब झक मार रहे हैं, और सारा जमाना मेरा मुखालिफ हो गया था, लेकिन मैंने लिख दिया था। आज आप वो मेरी लिस्ट देख लें, और आज जो शायर गजल पे सबसे इम्पोर्टेंट शायर है वो वही लोग हैं जो मैंने उस वक्त कहे थे। वाह वाह। इसी तरह नज्म के ऊपर मैंने कोई वैल्यू जजमेंट तो नहीं दी, लेकिन वो एक मुझ पे प्रोजेक्ट था, मुझे दिया गया, एक मुदीर ने दिया कि आप जदीद उर्दू नज्म पाकिस्तानी तनाजुर में लिखे। तो वो मैंने अव्वल तो ये कहा कि पाकिस्तानी तनाजुर तो कोई चीज नहीं है ना, बेसिकली तो उर्दू की नज्म है जो इंडिया में भी लिखी जा रही है, पाकिस्तान में भी लिखी जा रही है, और जैसे आप लोग वहां बैठे आप लिख रहे हैं, कनाडा में लिख रहे हैं लोग, तो वो भी मतलब मेरे कहने का मतलब ये कि हमें जरूरत है कि हम जो कंटेम्परेरीज हैं अपनी वैल्यू जजमेंट दें। मुझे उर्दू तनकीद से गिला ही एक है, ठीक है ना। फारूकी साहब है ना, उन्होंने कहा जी अहमद मुश्ताक जो है ना वो फिराक गोरखपुरी से बड़ा शायर है, लिख दिया ना उन्होंने। एक बात, एक स्टेटमेंट तो दी ना, उस पे बात होगी ना कुछ नहीं, और उस पे उन्होंने एक थीसिस बिल्ड करके की, ऐसे हवाई बात नहीं की। तो मेरा मतलब है ये, इससे एक डिस्कोर्स, एक डायलॉग शुरू हुआ, एक डिबेट शुरू हुई, और आपने मतलब है कि एक बंदे को खड़ा करके रख दिया, खड़ा मतलब बाकायदा अहमद मुश्ताक खड़े हैं। इसी तरह मतलब जो भी शायर थे पहले और जो नक्काद पहले थे, जैसे फारूकी साहब हैं, अल्लाह उनको जिंदगी दे, वारिस अलवी थे, ये लोग खड़ा कर देते थे बंदे को या गिरा देते थे। वारिस अलवी तो मतलब तैयार होकर आते थे कि मैंने गिराना है, और मुंह के बल गिराते थे, और ऐसा दलील से गिराते थे समझ आ जाती थी। समझ आ गया। अब नक्काद का मसला ये है कि उसको 2 चीजों की बिल्कुल समझ नहीं आती कि कोई शायर खड़ा कहाँ पे हुआ है। अब हमने बात की है राशिद की, मीरा जी, तो आपका क्या ख्याल है कि इस दरमियान में सैकड़ों शायरों को हमने मिस नहीं कर दिया? बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए मिस किया ना कि जो आउटस्टैंड कर गए बस क्रॉस किया, हाँ, उनका जिक्र है, फिर मजीद अमजद का नाम भी है। बिल्कुल सही है। लेकिन अब देखेंगे आप कि हमारी तनकीद में क्या होगा कि एक नज्म है, उसका वो तजिया कर देंगे, इसमें क्या कहा गया है, क्या नहीं कहा गया, वो तो तशरीह कर दी तो कर दी, और उसी इसके अलावा जाएगा शायर का जी, और उसी पे फैसला भी कर देंगे शायर का, उस एक नज्म पे। नहीं, फैसला नहीं कर, फैसला ही तो नहीं देते। अच्छा, क्योंकि फैसला देना मुश्किल है ना। बस नज्म की तशरीह कर देंगे। तशरीह कर दी बस, ठीक है कि भाई इसमें ये गुंडी डाली हुई है, ये चीज है, ये है, बस, और क्या। तो ये नहीं, एक प्रोग्राम तो आपके साथ अलग से तनकीद पे और उसकी हिस्ट्री पे अलग से करेंगे, लेकिन आज बहुत बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया। आपको सलामत रखे और अपना और घर वालों का बहुत ख्याल रखें। हाँ जरूर, आप भी रखिएगा, आप भी बहुत प्यारे आदमी हैं, बहुत प्यारे इंसान हैं, आपकी स्माइल भी मुझे अच्छी लगती है, डॉक्टर भाई भी हैं, और मुझे हमेशा अच्छा लगता है आपसे रब्ता करना। तो इंशाल्लाह रब्ता एक दफा उस्तवार हो गया तो मजीद होगा। बिल्कुल होगा इंशाल्लाह। पहले इट वाज सॉर्ट ऑफ ऑप्टिकल इल्यूजन, नाउ इट इज समथिंग मोर देन दैट। सही बात है, सही। थैंक यू सर, खुदा हाफिज। ओके सर, खुदा हाफिज।